بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر، ویلکم جو لوگ نئے آئے۔ سیرہ کلاس ایوری ٹیوزڈے اور تھرسڈے ہماری ہو رہی ہے 5 to 6 PM۔ ماشاءاللہ جو نئے لوگ آئے ہیں انہیں میں بتاتا چلوں کہ سیرہ پڑھنے کے کیا کیا طریقے ہوتے ہیں۔ دیکھیں سیرہ میں انفارمیشن بھی بہت ہے، اور زیادہ تر ہمیں جو سکولز میں پڑھائی جاتی ہے سیرہ وہ اس اینگل سے پڑھائی جاتی ہے کہ انفارمیشن یاد ہو جائے۔ بیٹل آف بدر کب ہوئی تھی، کتنے لوگ تھے، بیٹل آف احد کب ہوئی تھی، کتنے لوگ تھے، وغیرہ وغیرہ، جو کہ ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے جو آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اچھی بات ہے، آپ کو آپ کے فنگر ٹپس میں ہونا چاہیے۔ ہجرت کب ہوئی، کس سال میں ہوئی، فلانا واقعہ کب ہوا، مین جو انسیڈنٹس ہیں جو آپ کہہ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کے پینیکلز ہیں، وہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے۔ ایک اور طریقہ ہوتا ہے دلائل النبوہ کہتے ہیں اسے، یہ سیرہ کی فیلڈ میں۔ دلائل النبوہ یہ ہے کہ اس انداز میں سیرہ پڑھی جائے اور دیکھی جائے کہ آپ کو کانفیڈنس ہو جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی سچے نبی تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بھی اپروچ میں انشاءاللہ اس اپروچ سے بھی لے کر جا رہا ہوں، اور ہر کلاس میں کوشش یہ ہوتی ہے دیکھیں اس اینگل سے دیکھا جائے۔ دیکھیں نا، اب تک ہم کیا دیکھتے آئے ہیں، اب تک جتنی ہم نے سیرہ پڑھی ہے، جو لوگ بہت ریگولر ہیں میں ان سے کہہ رہا ہوں، اب تک ہم یہی دیکھتے آئے ہیں کہ جس انداز سے حالات بن رہے ہیں وہ پاسبل ہی نہیں کہ کوئی بندہ ایکٹنگ کرے نعوذ باللہ، یا کوئی بندہ جو ہے وہ کوئی ایک دم سے ناٹ ٹو یوز دس ورڈ، لیکن یہ کہ کوئی ڈرامہ نہیں ہو سکتا، اٹ کین ناٹ بی اے ڈرامہ۔ اور جس طرح میں نے بتایا کہ ایون وہاں کے لوگ قریش مکہ ایکسیپٹ کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم نے سارے وہ واقعات پڑھے ہیں۔ تو یہ دلائل النبوہ کی فیلڈ ہوتی ہے کہ واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی تھے، اینڈ ہی ہیڈ سو مینی دلائل، مطلب اتنے دلائل ہیں کہ وہ انڈینائبل ہیں۔ وہ دلائل کوئی اسے بے وقوف ہی ڈینائی کرے گا یا پاگل انسان ڈینائی کرے گا، اتنے وہ ایویڈنٹ ہیں سیرہ کے واقعات۔ اور تیسری اپروچ فقہ السیرہ ہوتی ہے۔ فقہ السیرہ سے مراد ہے یعنی وائی تھنگز ہیپن دا وے دے ہیپن، اس میں ہم وائی کو تلاش کرتے ہیں فقہ السیرہ میں، کہ وائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز امی، یہ ایک سوال ہے، ٹھیک ہے۔ اس فیلڈ میں کیوں امی تھے، وائی عربیہ کو کیوں سلیکٹ کیا اللہ نے، بائزنٹائنز کی طرف کیوں نہیں بھیج دیا نبی، چائنیز کی طرف کیوں نہیں بھیج دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح وائی مائگریشن ٹو ایبیسینیا، اور اس سے جو فقہی لیسن اخذ ہو سکتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں۔ تو یہ تین طریقے ہیں، اور ایک ایموشنل ایسپیکٹ تو ہے ہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات، ان کی کوالٹیز جو کہ واضح ہوتی رہیں گی جیسے جیسے ہم سیرہ پڑھتے رہیں گے۔ تو آئی تھنک یہ ایک کمپلیٹ پیکج ہوتا ہے کہ اس طرح سے سیرہ کو جو ہے وہ دیکھا جائے، اسی سے آپ کو کانفیڈنس بھی ملے گا انشاءاللہ، بہت سے واقعات آپ ایکسپلین بھی کر سکیں گے لوگوں کو۔ آج جو ہم پڑھ رہے ہیں بڑا خاص واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کنورژن کا واقعہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 6 نبوی میں 6th year آف دا دعویٰ، اس میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے 3 دن بعد، روایات میں آتا ہے تقریباً 3 دن بعد، لاسٹ کلاس میں نے بتایا تھا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا اسلام، قبول اسلام۔ حضرت حمزہ کو پتہ لگا ابو جہل نے بہت برا بھلا کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضرت حمزہ گئے، لڑائی ہوئی، انہوں نے مارا بھی ابو جہل کو، اور کہا کہ کیا تو میرے بھتیجے کے خلاف اس طرح باتیں کرتا ہے جبکہ میں بھی اسی کے دین پہ ہوں۔ فی الحال انہوں نے دل سے نہیں کہا تھا، آؤٹ آف ٹرائبل وہ آپ کہہ لیں پرائڈ کہا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میرے منہ سے بات نکل گئی ہے بہت بڑی کہ میں بھی اپنے بھتیجے کے دین پہ ہوں، تو اگر تو اس کا دین سچا ہے تو اے اللہ میرا دل کھول دے، اگر اس کا دین سچا نہیں ہے تو اے اللہ مجھے ابھی موت دے دے۔ یہ ان کی بڑی پاورفل دعا تھی اس ٹائم کی۔ تو خیر پھر اس کے بعد جب وہ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دلائل پیش کیے، اور ہی سیڈ کہ میں کنونسڈ ہوں آپ کا دین بالکل سچا ہے۔ تو بڑی ایک تقویت ملی مسلمانوں کو۔ اس کے 3 دن بعد کا پھر واقعہ عمر بن الخطاب۔ مختلف روایات ہیں کہ عمر بن الخطاب ایکچولی کس طرح سے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس میں 2 واقعات آتے ہیں، وہ دونوں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پہلا واقعہ ہے کہ ایک بار حضرت عمر صلی اللہ عنہ شراب کی تلاش میں نکلے، اور ظاہر ہے صحابہ دور جہالت میں شراب پیا کرتے تھے، بڑا کامن تھا۔ تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ کو شراب نہیں کہیں مل رہا تھا، تو وہ ڈھونڈ رہے تھے جگہ جگہ، لیکن شراب نہ مل سکا۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا چلو طواف کر لیتا ہوں، کعبے کا طواف کر لیتا ہوں، شراب نہیں ملا۔ تو یہ یہاں سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ان کا دین سیکولر تھا، مطلب کوئی حلال حرام نہیں، بس کعبے کا طواف بھی ہو رہا ہے، شراب بھی چل رہی ہے،
ٹھیک ہے, جیسے آج کل لوگ گولڈ لیف بھی پی رہے ہیں, قرآن بھی پڑھا رہے ہیں ایسی ویڈیوز میں نے دیکھی. تو وہ وہی ہے نا کہ مطلب کوئی حلال حرام نہیں, کوئی مینرز نہیں, بس ٹھیک ہے جی طواف کر لیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں طواف کر لیتا ہوں, چلو ٹائم سپینڈ ہو جائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ وہاں پر رات کے پہر قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے. تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے چھپ کر سنا, اور یہ بہت کرتے تھے قریش مکہ. میں نے آپ کو بتایا ابو جہل بھی چھپ کے سنتا ہوتا تھا. وہ واقعہ یاد ہے نا, ابو سفیان, ابو جہل اور ایک اور چیف چھپ چھپ کے سنتے تھے, اور تینوں نے ایک دوسرے کو پکڑا کہ اچھا تو بھی سنتا آ کے. تو وہ سنتے تھے. بہرحال حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے جب سنا تو سورہ حاقہ کی تلاوت ہو رہی تھی, اسی لیے میں چاہ رہا تھا سورہ حاقہ کی تلاوت آپ کو سناؤں اور اس کی ٹرانسلیشن بھی. اینی سورہ حاقہ جو ہے اس میں جو آیت حضرت عمر صلی اللہ عنہ کو سٹرائک کی, پہلے تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ بہت متاثر ہوئے. دیکھیں پڑھنے والا نبی ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی آواز ہو اور قرآن کے الفاظ ہوں, تو کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو امپریس ہوئے بغیر نہ رہ سکے. خیر حضرت عمر صلی اللہ عنہ سنتے گئے اور حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ تو شاعر کا کلام لگ رہا ہے. اب جیسے ہی حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے یہ سوچا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی انہ لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون, کہ بے شک یہ کس کا ورڈ ہے, دس انڈیڈ از دی ورڈ آف اے نوبل میسنجر, یعنی جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے اللہ کا ورڈ آیا ہے. وما ہوا بقول شاعر, اور یہ کسی شاعر کا لفظ نہیں ہے, اس کا ورڈ نہیں ہے. قلیلا ما تؤمنون, لٹل ڈو یو بلیو. اب جب یہ آیت آئی تو حضرت عمر شوق میں آ گئے کہ کیا, میں تو سوچ رہا تھا شاعر کا کلام ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ لگا, میں یہ سوچ رہا ہوں. اچھا اس کے بعد انہوں نے کہا یہ کاہن کا کلام لگتا ہے, کاہن, جادوگر اور سود سیر. اگلی آیا ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون, اور یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے, قلیلا ما تذکرون, لٹل ڈو یو ریممبر. اب تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ سے رہا نہیں گیا اور وہ شوق میں آ گئے کہ یہ کیسی چکر کیا ہے. جیسے دیکھیں نا ولید بن مغیرہ, میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں بتایا تھا کہ قرآن سن کر آیا اور اس سے ہضم ہی نہیں ہوا کہ یہ تو انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا, حالانکہ ولید تو ماہر تھا عربک لینگویج کا. اب ابو جہل نے کہا کہ کیا سن کر آیا, اس نے کہا انسان کا کلام نہیں ہے. ابو جہل نے کہا کچھ تو کہہ. اب ولید کہتا مجھے تھوڑا ٹائم دو, میں سوچتا ہوں میں کیا کہوں اس کے بارے میں. آیا گھر میں چکر لگانے لگا, اللہ نے سورہ مدثر میں پورا وہ اس کی چال بھی بتا دی. تو سوچیں کہ اس لیول کے دلائل تھے. یہی دلائل نبوہ کی فیلڈ ہے نا, کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ اللہ کے نبی وہ باتیں بتا رہے ہیں جو سچ ہو رہی ہیں, اور اللہ کے نبی کو غیب کی ساری باتیں پتہ کیسے لگ رہی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی آپ سوچیں کہ دیکھیں اس میں اللہ نے کہا کہ یہ سقر میں جائے گا, ولید بن المغیرہ, وما ادراک سقر, اور تمہیں کیا پتہ سقر کیا ہے, کمر توڑ دینے والی آگ ہے. اب یہ آیات سوچیں, تراویح کے پیچھے جب خالد بن ولید کھڑے ہوتے ہوں گے اور اپنے باپ کے بارے میں یہ آیات سنتے ہوں گے تو ان کے دل پہ کیا بیتتی ہوگی. تراویح تو پڑھتے تھے نا حضرت خالد بن ولید. تو دیکھیں صحابہ نے کتنی سیکریفائسز کی, اور صحابہ کا کتنا اسٹرکٹ جو ہے وہ ٹیسٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو اینی وے اسی طرح ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اسلام قبول کر لیا, جہاد کی, کتنی جہاد میں شریک ہوئے. تو یہی ہے. خیر یہ بھی ایک داستان ہے, بڑی عجیب داستان ہے الحمدللہ. اینی وے ولا بقول کاہن, یہ کاہن کا بھی کلام نہیں ہے, قلیلا ما تذکرون, تنزیل من رب العالمین, اٹ از اے ریویلیشن فرام دی لارڈ آف دا ورلڈز. اور حضرت عمر یہ سوچ رہے تھے کہ شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھ لیا ہو کلام خود سے. تو اگلی آیاز ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ, and if Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم had made up some of these sayings, اگر محمد گھڑتا یہ تو ہم کیا کرتے, لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ, تو ہم we would have seized him by the right hand, تو ہم اس کو پکڑ لیتے اس کے رائٹ ہینڈ سے. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ, then we would have cut him from the aorta, تو ہم اس کی ایورٹا والی وین کاٹ دیتے اور ہمیں کوئی بھی نہ روک سکتا. یعنی دیکھیں کتنی اللہ تعالیٰ نے افرمیشن کے ساتھ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ گڑھ ہی نہیں سکتے, نعوذ باللہ, اور اگر ایسا کرتے تو پھر یہ معاملہ ہوتا. تو یہاں پہ حضرت عمر کو شیورٹی ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ دس واز دا فرسٹ ٹائم اسلام انٹرڈ مائی ہارٹ. یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ یہ پہلا موقع تھا کہ اسلام میرے دل میں اتر گیا. بہرحال دوسرا بڑا مشہور واقعہ وہ یہ ہے کہ قریش مکہ اور ابو جہل خصوصاً اتنا فرسٹریٹ ہو گئے کہ انہوں نے کہا کہ جی
اب تو ہمیں اس کو شخص کو قتل ہی کرنا پڑے گا، نعوذ باللہ۔ تو ابو جہل نے کہا کہ جو بھی اس کو قتل کرے گا اس کو 100 شی کیملز میں گفٹ کروں گا۔ حضرت عمر کے دل میں آیا کہ انعام بھی بہت زیادہ، اور حضرت عمر تو پہلے بھی اس کا کافی سوچتے رہتے تھے آؤٹ آف سینس آف جسٹس کہ بھئی میں نہیں دیکھ سکتا اپنے لوگوں کو لڑتے ہوئے، تو بہتر ہے کہ میں ہی جا کے مار دوں۔ ان کے ذہن میں یہ آیا، نعوذ باللہ۔ اور اس نے کہا کہ آئی آلسو ایڈ 100 پاؤچز آف سلور، 100 پاؤچز آف سلور بھی میں دوں گا۔ خیر، نعیم بن عبداللہ انہوں نے دیکھا حضرت عمر بڑے تیش میں کہیں جا رہے ہیں، تو نعیم نے حضرت عمر سے پوچھا کدھر جا رہے ہو، کیا ہوا؟ حضرت عمر نے کہا enough is enough, we have been cursed too long and I am going to kill محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نعیم نے کہا کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا، کیا تم سمجھتے ہو کہ بنی ہاشم تمہیں چھوڑ دے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دوں گا۔ تو نعیم نے کہا اچھا پہلے اپنی بہن اور اپنے بہنوئی کی خبر تو لے لو۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان کی جو بہن تھی فاطمہ بنت الخطاب، اور ان کے جو ہسبینڈ تھے وہ تھے سعید بن زید۔ سعید بن زید جو ہے یہ حضرت زید بن عمر کے بیٹے ہیں۔ زید بن عمر جو ہے یہ حنفاء میں سے تھے، یعنی دین ابراہیمی میں سے تھے، ایون بیفور اسلام۔ اور زید کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید قیامت والے دن کچھ لوگ بذات خود امت بن کے آئیں گے، اینڈ زید از ون آف دیم، یعنی وہ اکیلے بندے ہی امت ہوں گے۔ تو زید کی اتنی تعریف کی، تو یہ زید کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے نا، سعید بن زید۔ یہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جو ہیں حضرت عمر کی بہن، ان کے خامد ہیں۔ اور خباب کا میں نے آپ کو تذکرہ کیا تھا، یاد ہے حضرت خباب جو سلیو تھے اور جن کو بہت زیادہ ایک عورت جو ہے وہ ٹارچر کرتی تھی۔ تو حضرت خباب جو ہے وہ بڑے خوبصورت مطلب آپ کہہ لیں آواز میں تلاوت فرمایا کرتے تھے، قاری تھے۔ حضرت خباب جو ہے وہ آ کر انہیں قرآن مجید سکھایا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تینوں لوگ اس وقت ان کے گھر میں موجود تھے۔ حضرت عمر صلی اللہ عنہ دروازہ نوک کرنے لگے تو دیکھا کہ کچھ پڑھا جا رہا ہے، انہیں شک ہوا قرآن پڑھا جا رہا ہے، انہیں زور زور سے نوک کیا، بتایا عمر ہوں دروازہ کھولو۔ بہن گھبرا گئی، خباب بھی چھپ گئے، اور وہ ان کے ہسبینڈ وہاں پہ تھے اور وہ بہن وہاں پہ تھی، خباب چھپ گئے۔ حضرت عمر اندر آئے، وہ سارا واقعہ آپ نے پڑھا ہے، بڑے انہوں نے غصے میں اپنی بہن سے پوچھا کیا کس چیز کی تم کیا پڑھ رہی تھی؟ تو انہوں نے کہا نہیں ہم کچھ نہیں پڑھ رہے تھے، ظاہر ہے ڈر گئیں۔ تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں مجھے پتہ ہے تم دونوں مسلمان ہو گئے ہو، اور وہ ڈینائی کرتے رہے دونوں، لیکن یہاں تک کہ حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے سعید کو پنچ کیا تو ان کی بہن راستے میں آ گئی، تو وہ پنچ ان کی بہن کو لگ گیا، اور پنچ کھاتے ہی بہن نے کہا کہ یا عدو اللہ، اللہ کے دشمن جو کرنا ہے کر لے، میں اور یہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو یہاں پہ حضرت عمر صلی اللہ عنہ جو ہے وہ کام ڈاؤن ہو گئے۔ ایک تو اپنی بہن کو زخمی دیکھ کے ان کے لپ سے خون نکل رہا تھا، دوسرا یہ کہ اس میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی۔ یہ نا مشرکین کے لیے ایک بہت بڑا پوائنٹ تھا کہ یار یہ کمزور لوگوں میں ہمت کہاں سے آ رہی ہے، تو وہ سٹرینتھ ایمان کی سٹرینتھ تھی۔ یہاں پہ حضرت عمر صلی اللہ عنہ کام ڈاؤن ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نا مجھے بتاؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ جو تم لوگ پڑھ رہے تھے، مجھے دکھاؤ یہ کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں تم نہیں پڑھ سکتے، تم پہلے غسل کرو۔ یہ اوتھینٹک واقعات میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ غسل کرو۔ پھر حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے غسل کیا۔ یہاں سے کچھ لوگ فقہی پوائنٹ ایکسٹریکٹ کرتے ہیں کہ قرآن کو ناپاکی کی حالت میں نہیں پکڑا جا سکتا۔ اس کا مسئلہ کو حل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس پہ جو اوتھینٹک ویو ہے، جتنی میری ریسرچ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے قرآن کے الفاظ کو انگلی رکھ کے پڑھنا ہے تو وضو ضروری ہے، ٹھیک ہے، لیکن مصحف پکڑنے کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، یا موبائل پہ قرآن پڑھنے کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے قرآن کے الفاظ کو ٹچ کرنا ہے تو وضو ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے بیسکلی کرکس ساری ڈسکشن کا، جتنی بھی آپ کہہ لیں اسکالرس کے ویوز ہیں۔ تو اینی وے حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے غسل کیا، اور حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے کہا کہ اب مجھے دکھاؤ یہ کیا ہے۔ تو انہوں نے حضرت عمر صلی اللہ عنہ کو پکڑائے وہ صحیفہ، ظاہر ہے اس ٹائم پہ پتوں پہ اور وہ مختلف صحیفوں پہ لکھی جاتی تھی قرآنک ورسز، تو وہ سورہ طٰہٰ تھی۔ واقعہ پھر یہ کہ حضرت عمر صلی اللہ عنہ انہیں سورہ طٰہٰ سنائے گی۔ سورہ طٰہٰ بھی میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہاں سے کچھ ٹرانسلیشن اس کی بتاتا ہوں۔ حضرت عمر پڑھتے گئے سورہ طٰہٰ، اور جب سورہ طٰہٰ انہوں نے تھوڑی سی پڑھی تو انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ یہ واقع ہی انسان کا کلام نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے قرآن تمہیں مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں بھیجا۔ تشقیٰ ڈسٹریس میں، مشقت میں، ڈیفیکلٹی میں۔ اب یہ بھی حضرت عمر کے مائنڈ میں آتا تھا کہ یار جب سے قرآن آیا ہم لوگ ڈسٹریس میں ہیں، تو اللہ نے جواب دے دیا کہ نہیں،
الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ تو صرف ایک تذکرہ ہے، ریمائنڈر ہے، کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو یخشا، اللہ تعالیٰ کی خشیت اپناتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، ہمبل لوگ ہیں۔ خشیت بیسیکلی ہیوملٹی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہمبل لوگ ہیں جو۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، a revelation from he who created the earth and the highest heavens۔ الرحمن علی العرش استوی، رحمان عرش پر مستوی ہوا جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، to him belongs what is in the heavens and what is on the earth and what is between them and what is under the soil۔ ایسا تعارف اللہ کا۔ اب سوچیں حضرت عمر جب یہ تعارف اللہ کا سن رہے ہیں کہ پیچھے بچا کیا، ہر چیز تو اللہ کی ملکیت ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ ان کے درمیان میں اور جو کچھ سوئل کے انڈر ہے، سب اللہ کا۔ Compare it with the introduction of God in other scriptures. What a mockery of God they are making۔ مطلب کرسچینٹی میں، بدھزم میں تو گاڈ کا کنسیپٹ ہے ہی نہیں، وہ تو نبانا کے قائل ہے نا۔ نبانا یہ ہوتا ہے کہ بس آپ کا سائیکل چلتا رہتا ہے، یو کیپ آن گیٹنگ بورن اگین اینڈ اگین اگین اینڈ اگین، جب تک آپ ہائیسٹ اسٹیٹ ریچ کر لیتے ہو آپ یونیورس کا پارٹ بن جاتے۔ وحدت الوجود کی ایک شاخ جو پینتھیزم سے ریلیٹڈ ہے وہ بھی یہیں سے آئی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا انا للہ و انا الیہ راجعون، کا مطلب ہے ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف جائیں گے، تو نعوذ باللہ کہتے ہیں ہم اللہ کا پارٹ بن جائیں گے۔ تو یہ نبانا سے اخذ شدہ نا، صوفیز کی ایک برانچ جو ہے وہ بہت زیادہ گمراہی کی طرف چلی گئی تھی۔ صوفیزم نے بڑے اچھے کام بھی کیے ہوں گے سب کانٹیننٹ میں، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ، بہت سے صوفیز کی نیت اچھی تھی، ٹھیک ہے نا، اور بڑا تزکیہ نفس پہ بہت کام ہے، لیکن یہ کہ کافی لوگ ان میں سے اس طرف چلے گئے پینتھیزم کی طرف، اور مکسچر ہو گیا، کچھ ایرانین فلاسفیز آ گئیں، کچھ ہندوز کی فلاسفیز آ گئیں، کچھ بدھزم سے بورو ہو گیا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ نبانا کا کنسیپٹ یاد رکھیں، یہ ہمارے ہاں بھی بتایا جاتا ہے نا کہ تم فنا ہو جاؤ گے، فنا کا کنسیپٹ۔ فنا سے کیا مراد ہوتی ہے کہ اللہ سے مل جاؤ گے جان۔ تو ہم اللہ کا نعوذ باللہ ایک ویو ملتا ہے نا صوفیز میں کہ را مٹیریل کہاں سے لایا اللہ کائنات کا؟ اپنے اندر سے۔ تو یہ تو پینتھیزم، یہی تو شرک ہے، اس سے بڑا شرک اور کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہر چیز اللہ ہے۔ اگر اللہ کا پارٹ ہے نعوذ باللہ ہر چیز، تو پھر ہندوز تو ٹھیک ہے، وہ تو کہتے ہیں درخت بھی بھگوان ہے، ہر چیز جو ہے وہ برہمہ ہے، ہر چیز جو ہے وہ ہمارا خدا ہے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ہی کریٹس آؤٹ آف نتھنگ۔ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے ایٹریبیوٹس ہیں، اللہ کن کا بس کلمہ فرماتا ہے۔ تو اس کے بارے میں ذرا خیال کریں اگر کبھی آپ کو کوئی ایسا ویو ملے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس سے ایک اور چیز ثابت ہوتی ہے، الرحمن علی العرش استوی، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی، ہر جگہ نہیں ہے۔ یہ بھی ہمارے ہاں ایک عقیدہ پایا جاتا ہے۔ ہاں علم کے لحاظ سے ہر جگہ ہے، اپنے علم کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عرش پر ہونے کے بعد، دیکھیں یہی تو اللہ ہے، اللہ کو ہر جگہ، اللہ کیوں زمین پر آئے گا جب اللہ تعالیٰ اتنا پاورفل ہے کہ وہ عرش پر ہونے کے باوجود اللہ کہتا ہے کہ کالی اندھیری رات میں کالے پتھر کے نیچے ایک کالی چونٹی بھی چل رہی ہے، اس کے قدموں کی چاپ اللہ سن رہا ہے۔ تو کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کی شان کو یہ نہیں وہ زیب دیتا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ ہائیسٹ ہے، سب سے اوپر اللہ ہے۔ تو یہ ایک بڑا بنیادی کنسیپٹ ہے، بچوں کی فطرت میں یہ ہے۔ آپ بچوں سے پوچھ لیں اللہ کہاں ہے، وہ اوپر اشارہ کریں گے۔ کوئی بچہ یہ نہیں کہے گا اللہ ادھر ہے، اللہ ہر جگہ ہے، اللہ اوپر ہے۔ تمام ابھی وراٹ کوہلی کو میں سن رہا تھا، اس نے کہا اوپر والا جب دے تو کوئی نہیں روک سکتا۔ انہیں بھی پتہ ہے اوپر والا کون ہے، اللہ ہے، اس کے ساتھ شریک وہ کرتے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے۔ تو اس لیے مومن کے دل میں بھی فزیکلی اللہ نہیں ہے، ہاں ایک اس کو اس سینس میں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی یاد مومن کے دل میں ہے، اللہ کی بڑائی مومن کے دل میں، اس سینس میں تو کہہ سکتے ہیں، لیکن فزیکلی ریممبر اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے باقاعدہ۔ ایک سلیو گرل تھی، اس کو صحابی نے مارا تھا، تو صحابی کو ریگریٹ ہوا، اس نے کہا کہ میں نے ظلم کر دیا اپنی باندی پہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب تم اس کو رہا کرو، لیکن اس سے پہلے میرے پاس لاؤ۔ تو 2 سوالات پوچھے تھے، این اللہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ویئر از اللہ؟ اس نے کہا فی السما، ان دی ہیونس، اوپر، اور کہا کہ میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، یو آر دا میسنجر آف اللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فری ہر فار شی از اے مومنہ، اس کو چھوڑ دو کیونکہ یہ مومن ہے۔ تو ایمان کے ساتھ یہ عقیدہ منسلک ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ عرش کہاں ہے؟
7 آسمان ہے، 7 آسمان کے اوپر جو ہے وہ کرسی ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، کرسی کے اوپر سمندر ہے، بہت پانی پانی ہے، پانی پانی ہے، سمندر کہیں یا پانی کہیں، اس پانی کے اوپر عرش ہے، عرش کے اوپر اللہ مستوی ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ اور آپ نے سورہ حاقہ میں بھی دیکھا کہ عرش فزیکل چیز ہے، کچھ لوگ عرش کو کہتے ہیں حکومت ہے اللہ کی یا میٹافورک چیز ہے، ٹھیک ہے نا، فزیکل ہے، تبھی تو اللہ نے کہا کہ کتنے فرشتے لے کر آئیں گے، آپ نے ٹرانسلیشن دیکھی سورہ حاقہ کی، 8 angels will carry the throne of Allah on that day، قیامت والے دن۔ تو اس میں سے ایک کا سائز بتایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے اجازت دی گئی ہے کہ اس میں سے ایک فرشتے کا سائز تمہیں بتاؤں، کہا کہ اس کے ایئر لوب سے، ایک اندازہ لگوانے کے لیے، اس کے ایئر لوب سے کندھے تک اگر ایک پرندہ چلنا شروع ہو، پرواز کرنا شروع ہو، تو 700 سال لگیں گے اس پرندے کو، ٹھیک ہے نا۔ تو ایگل 19 سال میں پوری دنیا پھر لیتا ہے، 19-20 سال میں، تو آپ اندازہ لگا لیں 700 سال اگر ایک پرندے کو لگ رہے ہیں تو یہ سائز ہے اس کا۔ تو اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کیا ہے یہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ جبرائیل علیہ السلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبرائیل 600 پر ہیں اس کے، اور جبرائیل کا سائز جو ہے وہ ایسا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک پر اس کا ایسٹ پر تھا، ایک ویسٹ پہ تھا، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، اور وہ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اپنے تھرون پہ، جبرائیل علیہ السلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کی موجودگی میں، موجودگی سے مراد ہے اللہ کے دربار میں، جبرائیل کو میں نے ایسے کھڑا ہوتے دیکھا جیسے ایک ٹاٹ سوکھ نہیں جاتی جب بارش ہوتی اس کے بعد وہ سکڑ جاتی ہے، کہتے ہیں اس طرح سے وہ سکڑ گئے، انہوں نے اپنے پر یوں کر لیا اور ہمبل کر لیا اللہ کے سامنے اپنے آپ کو، یعنی رب کے سامنے۔ although اللہ کو دیکھا کسی نے نہیں ہے، یہ بھی ہمارا عقیدہ، یہ بھی یاد رکھیں، ناٹ ایون جبرائیل علیہ السلام، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا دیدار قیامت والے دن جنتیوں کو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ کرائیں گے۔ ایون جبرائیل علیہ السلام کو اپنا مقام جو ہے وہ وحی کے تھرو پتہ لگا۔ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جبرائیل، میرے رحمت للعالمین ہونے کا سب کو فائدہ ہوا ہے، آپ کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ اب دیکھیں کنورسیشنز ہوتی تھی، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اینجلز روبوٹس نہیں ہیں، اینجلز اچھے خاصے تھنکنگ بینگز ہیں، لیکن بس یہ کہ ان کو وہ میکانزم نہیں ہے، فری ول والا میکانزم نہیں ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کی وجہ سے مجھے میرا مقام پتہ لگا کہ میں کہاں ہوں گا when all of this is going to end۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہاں ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ وحی میں آتا ہے نا، جب وہ وحی لا رہے تھے کہ یہ جو فرشتہ ہے، یعنی تعریف کی اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کی کہ یہ میرے عرش کے قریب ہوگا، وہ ہے عرش مکین ہے غالباً، وہ جو عربی کے الفاظ ہیں، خیر۔ تو کہتے وہاں سے میں بہت خوش ہوا کہ اللہ رب العالمین جو ہے مجھے بالکل اپنے قریب رکھے گا۔ تو بہرحال یہ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور میں اللہ کی بڑائی آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے جب اللہ کا یہ تعارف سنا کہ ہر چیز اللہ کی ہے، وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اگر تم اونچی بولو یا تم بہت دھیما بولو یا اس سے بھی ہڈن چیز ہے، اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ دیکھیں نا، یعلم السر واخفا، واخفا کہ اس سے بھی چھپی ہوئی چیز، سیکرٹ سے بھی چھپی ہوئی چیز، میں سمجھتا ہوں وہ لا شعور ہے، مطلب ایسی باتیں بھی اللہ کو پتہ ہیں جو آپ کے لا شعور میں، جو آپ کو بھی نہیں پتہ۔ اسی لیے وطر کی ایک دعا ہے نا، اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما آتیت وقنی شر ما قضیت فانہ تقضی ولا یقضی علیک۔ اے اللہ، جو شر ہمیں بھی نہیں پتا اس سے بھی پناہ مانگتے ہیں۔ کتنی خوبصورت دعا ہے کہ اللہ مجھے نہیں پتا کل کیا آنے والا ہے، کل کیا شر آنے والا ہے، آپ کو سب پتہ ہے، تو اس سے بھی پناہ مانگتے ہیں۔ پھر یہ کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلی لشأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، یہ ہر صبح شام کے اذکار میں دعا ہے۔ اے اللہ، مجھے میرے نفس کے حوالے ایک پلک جھپکنے کے بھی، یعنی 1 سیکنڈ کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کریں۔ کتنی خوبصورت دعا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ ہے اور یہ اللہ کا تعارف ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی، اللہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، اور تمام کے تمام بیسٹ نیمز اللہ تعالیٰ کے۔ تو یہ چند ایک آیات جب حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے پڑھی تو اسی وقت ان کے دل نے گواہی دے دی کہ یہی اللہ ہے، یہ اللہ کا ہی کلام ہو سکتا ہے، اور ہم کتنے ڈپرائیوڈ تھے کہ ہم اس رب کی عبادت نہیں کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر تاریخ گواہ ہے کہ عمر جیسا انسان، فاروق اعظم، حضرت عمر کو فاروق ٹائٹل کب ملا، اس پہ پورا جو ہے وہ واقعہ ہے۔ حضرت عمر صلی اللہ عنہ جو ہے انہوں نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ، تو حضرت خباب جو ہے انہیں لے گئے اور دروازہ نوک کیا انہوں نے، تو صحابہ نے جب کھولا، ہاؤس آف الارکم جو ہے وہاں پر، تو پتہ لگا عمر بن الخطاب ہیں۔
تو صحابہ ایک دم ڈر گئے کہ پتہ نہیں کس نیت سے آئے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کے پاس سوارڈ بھی تھی. تو حضرت حمزہ نے کہا کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، میں یہاں موجود ہوں، کھولو دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کا کالر پکڑ لیا، یہ روایات میں آتا ہے. اور حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پوچھا کہ ابن الخطاب واٹ آر یو ڈوئنگ ہیئر، اف یو کنٹینیو ان دس پاتھ اللہ ول ڈسٹرائے یو. آؤٹ آف سنسیئرٹی ہمارے نبی نے یوں پکڑ کے کہا جھنجھوڑ کے کہ ابن خطاب کیا کر رہا ہے، اگر تو اسی طرح لگا رہا تو اللہ تعالیٰ تجھے تباہ و برباد کر دے گا. تو یہاں پر حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ آئی ہیو کم ٹو ایکسیپٹ اسلام. اور جیسے انہوں نے کہا تو اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اکبر، اور صحابہ نے کہا اللہ اکبر سبحان اللہ، اور سب نے لاؤڈلی کہا اور بہت خوش ہوئے. ظاہر ہے 40 کے قریب لوگ اس وقت موجود تھے. تو یہ واقعہ زیادہ اوتھینٹک بتایا جاتا ہے، یہ جو ہے کہ اپنی بہن کے وہ گھر گئے، لیکن پہلی بار جب اسلام ان کے دل میں انٹر ہوا تو وہ سورہ حاقہ، ٹھیک ہے نا، وہ بھی واقعہ اوتھینٹک ہے. اور بھی بہت سی پھر سٹوریز ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کا رویہ کیا تھا. حضرت عمر صلی اللہ عنہ سب سے پہلے ابو جہل کے گھر گئے کیونکہ وہ ان کا رشتہ دار بھی تھا. دروازہ نوک کیا، ابو جہل نے کہا کہ ویلکم ویلکم. تو عمر نے کہا کہ میں آپ کو کچھ بتانے آیا ہوں. ابو جہل نے کہا کیا؟ حضرت عمر نے کہا کہ میں اب ایک مسلم ہوں اینڈ آئی ایم اپون دا ریلیجن آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی slammed the door on his face and said may Allah curse you. اللہ تعالیٰ تجھ پہ لعنت کرے. اب دیکھیں اللہ پہ بلیو تو کرتا تھا لیکن ظاہر شرک کر رہا تھا. اور جب حضرت عمر صلی اللہ عنہ جو ہے انہوں نے کہا کہ who is the one who is the most tattletale tale in the whole of مکہ، حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے کہا کہ ایسا کون ہے جو کانوں کا بہت کچا ہے اور جو بہت جلدی جو ہے وہ سٹوریاں مشہور کر دیتا ہے. تو کسی نے بتایا جمیل، تو وہ بہت بڑا گوسپر ہے، ٹاؤن گوسپر ہے، اگر اس کو کوئی بات پتہ لگ جائے تو سب کو پتہ لگ جاتی. تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے جمیل کو ڈھونڈا اور جمیل کو جا کے کہا کہ میرا ایک سیکرٹ ہے. تو جمیل جو ہے وہ ایک دم اس کے کان ادھر ہوئے، کہتا کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا اور میں رسول اللہ کے دین پہ ہوں. تو جمیل اسی وقت اٹھا، اس کی یعنی وہ اس سے رہا ہی نہیں گیا اور وہ بس نکل کے سب کو بتانے لگ گیا. تو آپ دیکھیں گے حضرت عمر صلی اللہ عنہ کا جگرا کہ انہوں نے ڈھونڈا ہی اس بندے کو کہ جو جلدی سے سب کو بتا دے تاکہ سب کو پتہ لگے کہ عمر نے اسلام قبول کر لیا. خیر، تو بہرحال حضرت عمر پھر جو ہے وہ کعبہ کے سامنے آئے صبح، کہا جی کہ جس نے مرنا ہے آ جائے میرے سامنے، میں نے اسلام قبول کر لیا. کچھ لوگ انہیں مارنے آئے، ان کے اپنے قبیلے کے لوگ انہیں مارنے آئے، انہوں نے بھی ٹکا کے سب کو لگائیں. ٹھیک ہے نا، یہ پہلی بار ہو رہا تھا کہ ایک شخص آگے سے جواب دے رہا ہے، یعنی اتنے وہ اتھارٹیٹیو تھے. پھر ایک شخص تھا العاص ابن وائل، وہ بڑا بزرگ تھا وہاں کا، بڑا ہی قابل احترام شخص تھا. وہ وہاں سے گزرا اور اس نے کہا کہ کیا ہو گیا عرب، تمہارے دماغ خراب ہو گئے، آپس میں کیوں لڑ رہے ہو؟ کیا ہو گیا؟ ایک بندے نے بس دین قبول کیا، ایک الگ سے مذہب قبول کیا، تمہیں وہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو ابو سفیان نے آگے سے کہا کہ یہ مذہب تو اس نے قبول کر لیا لیکن اب یہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہہ رہا ہے. خیر، اس نے کہا کہ لڑائی چھوڑو. اس کے بعد جو ہے وہ العاص ابن وائل جو ہے اس نے حضرت عمر صلی اللہ عنہ سے کہا کہ عمر کیا تیرے لیے کافی نہیں تھا کہ تو اسلام قبول کر لیا ہے تو اس کو اپنے تک رکھتا اور بس چپ کر جاتا؟ تجھے کیا ضرورت ہے اس طرح سے آ کے اناؤنس کرنے کی؟ تو وہ تاریخی سینٹینس یہاں پہ نوٹڈ ہے. حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے کہا I won't conceal the truth after knowing it. عمر وہ نہیں جو حق کو چھپا لے. I will continue to separate truth from falsehood. میں لگا رہوں گا حق کو باطل سے جدا کرنے میں. Just as God has distinguished day from night. سبحان اللہ. کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کو آپس میں ڈفرینشیٹ کیا، اس طرح میں حق اور باطل کو ڈفرینشیٹ کرتا رہوں گا. تو یہ بڑا تاریخی سینٹینس عمر بن الخطاب کا. تو بہرحال اس کے بعد جو ہے وہ واقعہ وہ میں آپ کو بتانا تھا جی کہ ان کو ٹائٹل جو ہے وہ کیسے ملا. اینی وے، یہ بات تو میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی کہ حضرت عمر صلی اللہ عنہ کے بارے میں خاص دعا کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور ایک اور روایت آپ کو سنا دیتا ہوں. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیر ور پیپل بفور یو ہو ور کمیونیکیٹڈ ود بٹ دے ور ناٹ پروفٹس. تم سے پہلے کچھ لوگ گزرے ہیں کہ جن سے کمیونیکیٹ کیا جاتا تھا، الہام کی بات ہو رہی ہے، لیکن وہ انبیاء نہیں تھے. تو کہا کہ میری امت میں وہ شخص عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ. اور پھر یہ بھی کہا کہ جہاں سے عمر گزرتا ہے وہاں سے شیطان جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے. تو بہت سے ورچوز ہیں. پھر یہ کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن الخطاب ہوتے. تو یہ حضرت عمر کی امپورٹنس کو واضح کرتا ہے. اے مین آف انسائٹ، وزڈم. پوئٹری آتی تھی انہیں. مشہور عموماً یہ تھا کہ بہت سخت ہیں، بڑے ہارش ہیں، بڑے رف ہیں،
لیکن کئی ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں تاریخ میں بلکہ آپ کو دور خلافت کے کچھ واقعات بھی سناتا ہوں انشاءاللہ۔ ابو بکر صدیق نے جب انہیں بنایا خلیفہ تو صحابہ کی شکایات اکٹھی ہو گئیں کہ نہیں یہ شخص تو جو ہے بہت غلیظ عربی میں کہتے ہیں یعنی ہارش کو، تو یہ تو جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ نقصان کرے گا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک شخص نے کہا کہ اللہ کو کیا جواب دو گے تم نے حضرت عمر کو خلیفہ نومینیٹ کر دیا۔ تو حضرت ابو بکر ڈیتھ بیڈ پہ تھے، اتنا غصے ہوئے، کہتے ہیں مجھے اٹھاؤ۔ اٹھایا گیا تو اس شخص کو دیکھ کے کہا کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھ سے کویسچن کریں گے تو میں کہوں گا کہ اللہ میں نے انسانوں میں سے بہترین انسان کو چوز کیا۔ اللہ اکبر۔ تو ابو بکر کو اتنا کانفیڈنس تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ، اور اتنے وہ عقل مند تھے۔ ابن مسعود کہتے ہیں 4 عقل مند ترین لوگ، عزیز مصر، لقمان، ابو بکر صدیق، چوتھے میرے ذہن سے نکل گئے، اینی وے انہوں نے کہا یہ لوگ عقل مند ترین انسان ہسٹری میں گزرے۔ العزیز اس لیے کیونکہ یوسف علیہ السلام کو پہچان لیا تھا اور مارکیٹ سے پرچیز کر لیا تھا، اور یہ اپنا لقمان علیہ السلام کا تو آپ کو پتہ ہے حکیم لقمان، اور ابو بکر صدیق اس لیے کیونکہ حضرت عمر کو خلیفہ بنا کر سارا صدقہ جاریہ ابو بکر کے اکاؤنٹ میں۔ اللہ اکبر۔ تو اینی وے حضرت عمر صلی اللہ عنہ کے بارے میں ظاہر ہے صحابہ بڑے اپریہنسو ہوتے تھے، لیکن ایسے واقعات ہیں۔ چند ایک واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بچوں کے ساتھ کتنی پیار محبت۔ حضرت عمر صلی اللہ عنہ ایک بار اپنے انسپیکشن کے لیے جا رہے تھے، اسٹیٹ کے جو کیملز تھے جہاں پہ رکھے ہوتے تھے وہاں پہ، تو راستے میں تھک گئے، دھوپ بہت زیادہ تھی، تو ایک بچہ وہاں سے گزر رہا تھا گدھے پہ۔ اس بچے کو بڑے پیار کیا، ریکویسٹ کی کہ مجھے لے جاؤ گے آگے۔ تو بچہ کہتا کہ یہ تو میری خوش قسمتی ہے، امیر المومنین کو میں بٹھاؤں گا۔ تو اس نے کہا کہ آپ بیٹھے میں چلاتا ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا نہیں، تم آگے بیٹھو، میں تمہارے پیچھے بیٹھتا ہوں۔ تو اس نے کہا معاذ اللہ، کیا یہ دن آ گیا کہ میں امیر المومنین کے آگے بیٹھوں گا اور میں انہیں پیچھے بٹھاؤں گا؟ تو حضرت عمر نے کہا نہیں، کیا تم چاہتے ہو کہ میں کمفرٹ میں رہوں، تم ڈسکمفرٹ میں رہو؟ تم یہیں بیٹھو کمفرٹیبل پوزیشن میں تمہارے پیچھے بیٹھتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ ان کی یہ کنورسیشن اور ہیوملٹی کے گدھے پہ بیٹھ کے خلیفہ وقت آ رہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گدھے کا سفر کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی وہ معیوب بات نہیں ہے۔ لوگ دیکھ رہے ہیں امیر المومنین گدھے پہ آ رہے ہیں۔ بہرحال جب انہوں نے وہاں اسے اتارا بچے نے، تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے بہت اسے پیار کیا، اور حضرت عمر نے کہا کہ تمہاری مدر نے تمہیں بہت اچھا ریز کیا۔ اسی طرح واپس جا رہے تھے وہاں سے تو دیکھا کہ کچھ بچے کھجوریں توڑ رہے ہیں، ایک بچہ کھجوریں جو ہے وہ کلیکٹ کر رہا ہے اپنی جھولی میں۔ حضرت عمر صلی اللہ عنہ آئے، اس سے ذرا گھورا ایک وہ مزے والے انداز میں کہ اس کو تھوڑا پینک کروں، تو بچہ بیچارہ پینک ہو گیا، اور وہ بچہ بہت واللہ بہت کہتا تھا، اس کی عادت تھی بہت زیادہ سویئر کرنا، واللہ ہر بات پہ کہے جائے واللہ امیر المومنین یہ ہوا سے گری ہیں کھجوریں، میں نے پتھر مار کے نہیں گرائیں، ہر بات پہ واللہ کہی جائے۔ تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ مسکرائے، کہتے کہ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو کیونکہ مجھے پہچان ہے جو کھجور گری ہو۔ تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے اسے کہا کہ ینگ مین تمہیں نہیں لگتا تم قسمیں بہت کھاتے ہو، واللہ بہت کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ امیر المومنین اللہ اس کا مواخذہ نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چھوڑ دے گا مجھے۔ تو حضرت عمر بڑا حیران ہوئے، کہتے یہ رولنگ تمہیں کیسے پتہ ہے؟ کیونکہ قرآن مجید میں نا آئی تھنک سورہ بقرہ میں غالباً، مے بی آئی ایم رانگ، بہرحال یہ رولنگ ہے نا کہ اگر تم قسم بہت زیادہ کھا رہے ہو لیکن یہ کہ وہ تمہاری عادت ہے، جیسے کچھ لوگ ہمارے معاشرے میں بھی یہ کہ کچھ چیزیں سینٹینسز کا حصہ بن جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس طرح عربز میں کچھ لوگ واللہ بہت کرتے تھے۔ تو حضرت عمر اتنا امپریس ہوئے، کہتے یہ رولنگ تمہیں کس نے بتائی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری ماں نے بتائی ہے۔ کہتے اچھا، کہا تمہاری ماں جو ہے وہ تمہیں قرآن بھی سکھاتی ہے؟ کہا مجھے قرآن سکھاتی ہے۔ کہا تمہارے والد کہاں ہیں؟ کہتا کہ میرے والد عراق گئے ہوئے جہاد میں۔ تو حضرت عمر اتنا خوش ہوئے، کہتے کہ کھجور میں سے میں کھجور لینا چاہوں گا، کیونکہ میں اس گھرانے کی بلیسنگ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جس کا باپ جہاد پہ گیا ہوا ہے اور جس کی ماں قرآن سکھاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہتے ہیں نیک لوگوں کے ساتھ کھانا کھانا چاہیے، برکت والا کھانا، ٹھیک ہے نا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ بلیسنگ میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گا۔ حضرت عمر نے ایک کھجور لی، اس بچے کو بہت پیار کیا، اس کو گھر تک چھوڑ کر آیا، اور اس کی والدہ کو کہا کہ تمہارا بچہ بہت برائٹ بچہ ہے اور میری اس کے لیے بہت سی دعائیں ہیں۔ اور پھر حضرت عمر نے کیا بات کی، انہوں نے کہا کہ چونکہ تمہارا خاوند جہاد میں گیا ہوا ہے، میں امت کا باپ ہوں، خلیفہ جو ہے وہ باپ ہوتا ہے اپنے لوگوں کا، تم مجھے بتاؤ کہ اگر تمہیں کوئی سودا چاہیے، چیز چاہیے، میں خود دلواؤں گا۔ اور وہ عورت اتنا حیران ہوئی، اور واقعات میں آتا ہے کہ حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے تمام ایسے گھرانے جن کے باپ جہاد پہ گئے ہوئے تھے ان بچوں کو پکڑا، کچھ لڑکیوں کو کچھ لڑکوں کو، اور اس سارے گروپ کو لے کر بازار گئے
اور سارے گروپ کو لے کر جب بازار گئے تو وہ ان کی ایک وہ ہوتی تھی انسپیکٹر فیمیل، حضرت خولہ تھی غالباً، بہرحال وہ بڑی دبنگ عورت تھی، ان کو انہوں نے ہیڈ انسپیکٹر بنایا تھا انسپیکشن کرنے کے لیے کہ دودھ صحیح آ رہا ہے یا پرائسز صحیح ہیں. لیکن حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے ایک خاتون کو لگایا وہاں پہ چیف. تو وہ خاتون نے جب حضرت عمر کے ساتھ بچے دیکھے تو کہا کہ میرے ساتھ کون آنا چاہے گا، عمر کے ساتھ کون آنا چاہے گا؟ تو سارے بچوں نے کہا ہم امیر المومنین کے ساتھ آنا چاہیں گے. تو وہ بڑا حیران ہوئی، کہتی بچوں میں یہاں کی چیف ہوں، کیا تم میرے ساتھ نہیں آنا چاہتے؟ تو پھر اس نے ایک الفاظ کے عورت نے اس نے کہا کہ دیکھیں یہ ہے امیر المومنین. لوگ کہتے ہیں کہ اتنے ہارش ہیں، لیکن بچے دیکھیں ان سے کتنی محبت کر رہے ہیں کہ بچے کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے امیر المومنین کے ساتھ ہی رہنا. تو حضرت عمر نے پھر ان کو سودا دلوایا خود جا کے. تو یہ عمر جیسا انسان نہیں آ سکتا. گورے بھی جو ہے وہ حیران ہوتے ہیں حضرت عمر صلی اللہ عنہ کی سیرت پڑھ کے. پھر کچھ آپ کو واقعات سناتا ہوں. حضرت عمر صلی اللہ عنہ کا نان مسلمز کے ساتھ رویہ. ایک خاتون آئی اور اس نے کہا کہ امیر المومنین میرے اوپر کچھ قرض ہے اور وہ قرض دینے والے بہت فورس کر رہے ہیں، اب تو دھمکیاں بھی لگانے لگ گئے ہیں. تو یہ کہ اس قرض سے میں نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی، لیکن میرے پاس پیسے دینے کو نہیں ہے، اگر آپ دیں گے بیت المال سے احسان کریں گے میں آپ کی بہت احسان مند ہوں گی. تو ابھی وہ یہ بات کر ہی رہی تھی، حضرت عمر نے کہا کتنے پیسے ہیں؟ اس نے کہا 100 درہم. حضرت عمر سوچ میں پڑ گئے، ابھی سوچ میں ہی تھے کہ ہوا چلی اور اس کا یہاں سے سکارف تھوڑا سا ادھر ہوا تو اس کا لاکٹ جو ہے وہ کراس کا تھا، یعنی وہ کرسچن تھی. حضرت عمر کی اس کے لاکٹ پہ نظر پڑی. جیسے حضرت عمر کی اس کے لاکٹ پہ نظر پڑی، حضرت عمر نے کہا ریکویسٹ گرانٹیڈ، 100 درہم تمہیں ہم دیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کرے. لیکن پھر حضرت عمر نے اسے کہا کہ واٹ اسٹاپنگ یو فرام ایکسیپٹنگ اسلام؟ اے عورت تجھے اسلام قبول کرنے سے کیا چیز روک رہی ہے؟ تو اس نے کہا امیر المومنین میں تو بہت بوڑھی ہو گئی ہوں، مجھے تو باتیں سمجھ نہیں آتی وغیرہ وغیرہ. اس نے کچھ ایسی باتیں کی. حضرت عمر نے کہا جیسے تو چاہے، ایز یو وش، اور یہ کہہ کے وہ چلے گئے. اور اس کے بعد آگے جا کے پھر انہیں وہ ہوا، استغفر اللہ کیا انہوں نے بہت زیادہ کہ کہیں میں نے اسے فورس تو نہیں کیا، یعنی کہ پیسے میں تجھے تب دوں گا جب تو اسلام قبول کر لے. تو اس پہ بہت استغفار انہوں نے کیا. یعنی اتنی سینس آف ان میں آپ کہہ لیں جسٹس تھا کہ کہیں میں اس وجہ سے تو نہیں اسے دے رہا. اینی وے اس وجہ سے دینے میں حرج بھی کوئی نہیں، کسی کا دل مائل ہو، لیکن یہ کہ ان کی سینس آف جسٹس اتنی زیادہ تھی. اسی طرح ایک جیو فقیر وہ بھیک مانگ رہا تھا اور حضرت عمر صلی اللہ عنہ وہاں سے گزر رہے تھے. حضرت عمر کو نہیں پتا تھا وہ جیو ہے، بلائنڈ تھا. وہ آواز لگا رہا تھا کہ ہے کوئی جو اس بلائنڈ بزرگ کی مدد کرے گا؟ تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ رک گئے. انہوں نے کہا کہ اے شخص کیا ماجرا ہے تیرا؟ اس نے کہا کہ میں اہل یہود میں سے ہوں، میں جیو ہوں، اور جب تک تو میں ایکٹیو تھا میں جزیہ دیتا تھا، لیکن اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے پاس تو خود کچھ نہیں ہے، میری فیملی بھی نہیں ہے، تو اب میں مجبور ہو چکا ہوں یہاں پہ بھیک مانگنے. تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضرت عمر صلی اللہ عنہ اسے اپنے گھر لے گئے اور اسے بلینکٹ دیا، اسے اشرفیاں دی، اسے گفٹس دیے. اور حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے اسی وقت حکم جاری کیا کہ جتنے بھی نان مسلمز ہیں جو بوڑھے ہو چکے ہیں ان کی بھی پینشن لگاؤ اور ان سے جزیہ ختم کر دو. اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں زیب نہیں دیتا کہ جب وہ ینگ تھے ہم ان سے جزیہ لیں، اور جب وہ بوڑھے ہو گئے ان کے پاس دینے کو کچھ نہیں تو اب بھی ہم ان سے جزیہ لیں. تو اس سے انہوں نے کہا کہ ان کا جزیہ بھی ختم اور ان کو الگ سے ہم پینشن بھی دیں گے. تو وہ بزرگ حیران رہ گیا کہ یہ ہے کون؟ تو پھر کسی نے کہا اچھا اوکے امیر المومنین. تو وہ بڑا حیران ہوا کہ امیر المومنین مجھے لے کر آیا. تو یہ ہے اللہ حضرت عمر صلی اللہ عنہ کا. دیکھیں ہارش ہوتے تو ہارشنس کے بھی واقعات اولدو آتے ہیں، لیکن وہ غیرت ظاہر ہے اللہ کے دین کے لیے تھی. حضرت خالد بن ولید کو سیک کیا، بہت ہارشلی سیک کیا، جس پر کافی جو ہے وہ مسائل بھی پیدا ہو گئے تھے. لیکن حضرت خالد بن ولید نے باقاعدہ اپنے ڈیتھ بیڈ پہ ایکنالج کیا، کہتے کہ بیماری کی حالت میں نے بہت سوچا اور مجھے احساس ہوا ہے کہ جو کچھ عمر نے میرے ساتھ کیا ہے وہ اللہ کے لیے کیا، وہ اپنے پرسنل کسی بھی اس وجہ سے نہیں کیا. کیونکہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے سیک تو سعد بن ابی وقاص کو بھی کیا، تو میں کون ہوں سعد کے سامنے؟ سعد تو شروع کے مسلمان ہیں. تو اس سے خالد بن ولید کو بڑا پھر کام ڈاؤن ہو گئے تھے. تو خیر اسی طرح نان مسلمز کے علاوہ میں آپ کو بڑے ایمان افروز واقعات سناتا ہوں کہ اسی طرح اکثر پیٹرولنگ کیا کرتے تھے حضرت عمر صلی اللہ عنہ. تو ایک بار پہرا دیتے دیتے اس طرح دور نکل گئے. وہاں پر کیا دیکھتے ہیں کہ دور دراز ایک بستی ہے، وہاں پر ایک خیمے سے بچوں کے رونے کی بہت زیادہ آواز آ رہی. تو اس عورت سے کہا کہ تو یہ کیا بنا رہی ہے اتنی دیر سے؟
ہانڈی میں وہ چلائی جا رہی ہے, چمچہ چلائی جا رہی ہے, تو کھانا کیوں نہیں دیتی بچوں کو؟ عورت نے کہا کہ یہ تو میں ان کا دل بہلانے کے لیے کر رہی ہوں, میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں کھانے کو, ان کا باپ تو فوت ہو چکا ہے, یتیم ہے بچے. تو عورت نے پھر کہا کہ عمر کو اللہ پوچھے گا. تو وہ ایک دم جو ہے نا, وہ ان کے جو نوکر تھے ان کے ساتھ, جو سلیو بوائے تھے, اسلم نام تھا ان کا, اسسٹنٹ کہہ لیں ان کے, وہ آگے بڑھا کہ عورت کیا کہہ رہی ہے. تو حضرت عمر نے روک دیا. حضرت عمر نے کہا کہ عمر کو کیسے پتہ ہوگا تیرا؟ تو اس نے کہا کہ جب خلیفہ بن رہا تھا اس نے نہیں سوچا تھا کہ ہمارا پتہ لگانا اس کا فرض ہے. تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ رونے لگ گئے. اسی وقت واپس آئے بیت المال اور اسلم کو کہا کہ وہ جو آٹے کی بوری ہے میرے کندھے پہ رکھ. اور حضرت عمر کا اچھا خاصا بڑھاپا تھا, تو اس نے کہا امیر المومنین مجھے اٹھانے دیں. تو انہوں نے ڈانٹا, کہا کہ قیامت والے دن میرا بوجھ تو اٹھائے گا؟ کہا میرے ہی کندھے پہ رکھ. کندھے پہ رکھا, اور اچھے خاصے دور تھی وہ بستی, اور نکلے اور رات کو وہاں پہنچے اور اس عورت کے ساتھ مل کے ڈش بنائی. اس عورت کو کہا کہ یہ ایسے نہیں بنتی, وہ عورت ذرا غلط بنا رہی تھی. کہا آہستہ آہستہ آٹا پھینکو, اس کے بالز بننے چاہیے, ایون بننے چاہیے. پھر نیچے جا کے دھواں جو ہے اس کو خود پھونک ماری, وہ جو آگ تھی. تو اسلم جو ہے وہ رونے لگ گیا کہ امیر المومنین دیکھو کس لیول پہ جا کے اس عورت کی مدد کر رہے ہیں. بہرحال وہ ڈش بنی, اس نے اپنے 3 بچوں کو کھلائی, بہت خوش ہوئی اور کہا کہ ہائے کاش تو امیر المومنین ہوتا. تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ جو ہے انہوں نے سر جھکا لیا اور کہا کہ کل تو ایسا کریں, امیر المومنین کے پاس آئیں تو مجھے وہیں پائے گی, تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ تیری نیڈ پوری کر دیں گے. تو یہ عمر بن الخطاب کا جو کریکٹر ہے اور جو پبلک سرونٹ کی ڈیفینیشن ہے نا پیک کی, وہ عمر بن الخطاب وداؤٹ اینی گریڈ, مطلب اس لیول پہ جا کے اتنی کانشائنٹیسنیس کے ساتھ, اتنی زیادہ کانشیسنیس کے ساتھ ایک بندہ کیسے کر سکتا ہے, یہ بات سوچنے کی ہے واقعی. تو اکثر رویا کرتے تھے, چھوٹی سی کوئی غلطی ہو جاتی تھی تہجد میں روئی جاتے تھے کہ پتہ نہیں اب میرا کیا بنے گا. تو ان کی وائف تھی عاتقہ, وہ اکثر کہتی تھی کہ عمر آپ کو ہو کیا گیا ہے, اتنی چھوٹی سی غلطی پہ آپ اتنی معافیاں مانگ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ تمہیں نہیں پتہ, یہ بہت ہیوی معاملہ ہے. اور اکثر کہا کرتے تھے نا کہ ریور نائل کے کنارے پہ ایک کتا بھی مر گیا تو وہ عمر کو اس کا حساب دینا پڑے گا. تو یہ پبلک سرونٹ کی جو ٹرو ڈیفینیشن ہے اور ویلفیئر سٹیٹ کی جو ٹرو ڈیفینیشن ہے, وہ گورے بھی مانتے ہیں. عمر دا جسٹ کہتے ہیں حضرت عمر صلی اللہ عنہ کو. ناروے ڈنمارک میں ابھی تک عمر صلی اللہ عنہ کے بہت سے لاز جو ہے وہ فالو ہوتے ہیں. تو تاریخ اس بات کی گواہ ہے. پھر جیل سسٹم انٹروڈیوس کرایا, انٹیلیجنس بیورو انٹروڈیوس کرائی. حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے پہلی بار تاریخ میں جو ہے وہ ایگریکلچرل لینڈ کا سروے انٹروڈیوس کروایا. اس سے پہلے یہ کہ ایگریکلچرل لینڈ جو ہے وہ سروے نہیں کیا جاتا تھا. تو حضرت عمر بہت انصاف پسند تھے. انہوں نے کہا ایک بندے کی زمین جو ہے وہ کچھ خاص جو ہے وہ رزلٹ ہی نہیں دے رہی, تو اس پہ ہم عشر کیسے لگا دیں, ٹیکس کیسے لگا دیں, پہلے اس کا سروے کیا جائے گا, اگر وہ بہت فرٹائل لینڈ ہے پھر ہم اس پہ ٹیکس لگائیں گے, وغیرہ وغیرہ. بہت سی خدمات ہیں حضرت عمر صلی اللہ عنہ کی, اور اللہ نے ان سے بہت بڑے بڑے کام لیے, آپ کے سامنے ہے. تو خیر یہ ہے عمر صلی اللہ عنہ کا کریکٹر. میں نے کچھ آپ کو واقعات جو ہے وہ ریوزٹ کرائے. اینی وے اس کے بعد جو ہے جی یہ واقعہ آگے جاتا ہے بنو ہاشم کے بوائے-کاٹ. تو اس کو تھوڑا سا ہم ڈسکس کر لیتے ہیں, بنو ہاشم کے بوائے-کاٹ کو. اس کے بعد جب ظاہر حضرت عمر نے اور حضرت حمزہ نے اسلام قبول کر لیا تو اب تو ان کے دھوئیں چھوٹ گئے قریش کی. جو سیدھی سی بات ہے کہ نمبر 1 تو بلک آف دا مسلمز ایبیسینیا چلے گئے 80 کے قریب, یعنی ہماری 10% آبادی ہم سے ہی دور چلی گئی, ہم کچھ بھی نہیں کر سکے. وہاں بھی ہیومیلیشن ہوئی. دوسرا ہے کہ عمر اور حمزہ نے اسلام قبول کر لیا. تو پھر وہ ابو طالب کے پاس سارے مل کر گئے اور کہا کہ ہم تمہارے بھتیجے کو ماریں گے اور اس کا بلڈ منی ہم تمہیں دے دیں گے, لیکن یہ کہ ہم کسی کو ہائر کریں گے, ہم نہیں ماریں گے تاکہ خون ہمارے ہاتھ میں نہ ہو, تو تم یہ کام کر دو. تو ابو طالب بہت غصے ہوئے, انہوں نے کہا کہ میں کبھی بھی ایسا نہیں کروں گا, اپنے بھتیجے کو کبھی تمہارے حوالے نہیں کروں گا. تو پھر ابو جہل نے کہا کہ پھر ہم تمہارے ساتھ کمپلیٹ بوائے-کاٹ کریں گے, کوئی شادیاں نہیں کرے گا تمہارے ساتھ, کوئی تجارت نہیں کرے گا تمہارے ساتھ, ہمارا کوئی تعلق نہیں. تو ابو طالب نے کہا کہ جو کرنا ہے کر لو, اور اس بات پہ پھر ظاہر لڑائی بڑھی. تو ابو طالب جو ہے وہ اس سے کہ اپنے قبیلے کو محفوظ کرنے کے لیے شیب ابی طالب, ایک ویلی آف ابی طالب تھی, مکہ سے تھوڑا سا دور تھی, مکہ کے آؤٹ سکرٹس میں, وہاں پر وہ جو ہے بنو ہاشم کو لے کر چلے گئے. لیکن ابو لہب ان میں شامل نہیں تھا, کیونکہ ابو لہب نے کہا میرا ان سے کوئی تعلق نہیں. باقی آپ دیکھیں کہ اتنی سولیڈیرٹی تھی بنو ہاشم میں کہ تمام لوگ, ایون کچھ نان مسلمس تھے وہ بھی گئے,
انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم اپنے قبیلے کے ساتھ لائل ہیں. اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی لوگوں کو. یعنی یہ آسان نہیں ہوتا کہ ایک شخص کی خاطر لوگ خود بھی سفر کرنے لگ جائیں, لیکن اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے نبی کی پرسنالٹی بڑی کیرزمیٹک تھی اور بڑی کمانڈنگ پرسنالٹی تھی ہماری. تو 2-3 سال یہ بوائیکاٹ جو ہے وہ چلا ہے. اس کے زیادہ ڈیٹیل اس لیے نہیں ملتی کیونکہ موسٹ آف دوز پیپل ہو وینٹ دیئر دے کوڈ ناٹ لیو دیٹ لانگ کہ وہ نیریٹ کر سکیں جب سے یہ سیرہ ریکارڈ ہونا شروع ہوئی. دوسری بات, مورخین یہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ بہت غمگین سال تھے, اور آپ کو پتہ ہے کہ نیچرلی لوگ غمگین میموریز کو بھلانا پسند کرتے ہیں, تو اس لیے وہ زیادہ صحابہ نے اس کو ڈسکس نہیں کیا اتنا زیادہ. لیکن کچھ چند ایک باتیں ہمیں پتہ لگتی ہیں کہ پتے کھایا کرتے تھے, اور یہ کہ پانی کے لیے رین واٹر جو ہے وہ پیا کرتے تھے. کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ چمڑا پگھلا کر اسے چبایا کرتے تھے تاکہ جو ہے بھوک کا احساس نہ ہو, اور بچے بہت روتے تھے, شیرخوار بچے. تو کچھ لوگوں کو ترس آ جاتا تھا, کچھ ہفتوں بعد وہ کچھ سپلائز دے آتے تھے. ان میں سے مطعم بن عدی بھی تھا. مطعم بن عدی کے بیٹے ایک بہت مشہور صحابی بھی ہیں. مطعم بن عدی ویسے تو کافر مرا جنگ بدر سے پہلے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت تعریف کی مطعم بن عدی کی. کیوں؟ کیونکہ یہ ہر موقع پہ اسلام کا سپورٹر تھا. اس سے ایک فقہی پوائنٹ یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر اسلام کی سپورٹ میں نان مسلم کوئی ہیلپ کرنا چاہے تو لے سکتے. دیکھیں شیب ابی طالب میں فوڈ سپلائی آ رہا تھا, نان مسلم دے رہا تھا, اللہ کے نبی نے ویلکم کیا, لے لیا, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر نان مسلم کے دل میں کوئی سافٹ کارنر آ جاتا ہے اسلام کے حوالے سے ہیلپ لینے میں کوئی حرج نہیں. تو مطعم بن عدی اس نے کیا کیا, یہ کچھ اپنا بھیجا کرتا تھا فوڈ سپلائی. مطعم بن عدی ہی تھا جس نے ابو جہل کے سامنے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ اس بوائے کو ٹوٹلی اینڈ کر دو, اور مطعم بن عدی ہی غالباً تھا جس نے طائف سے واپسی پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی تھی غالباً. تو اس کی بڑی تعریف کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. جنگ بدر کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر مطعم زندہ ہوتا اور ان پریزنرز کو کہتا کہ بغیر رینسم کے چھوڑ دو تو میں چھوڑ دیتا. ثابت ہوتا ہے کہ نان مسلم جو اچھے لوگ ہیں ان کی رسپیکٹ ہمیں کرنی چاہیے. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ایک ایکسٹریمسٹ مینٹیلٹی پائی جاتی ہے کہ نان مسلم وہ انسان ہی نہیں. اسپیشلی جو کرسچنز ہیں ان کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے, چوڑا کہتے ہیں نا, سیدھی سی بات ہے. تو کس طرح کا رویہ ان کے ساتھ, لوگ کپڑے نہیں دھلواتے, لوگ جو ہے وہ انہیں گھسنے نہیں دیتے, برتن نہیں چھونے دیتے. تو بھائی لیکن پہلی بات, چلو مشرک ہیں جو بھی ہیں, لیکن یہ کہ اس طرح کے رویے سے آپ کیا سمجھتے ہیں وہ آپ کے مزید قریب آئیں گے. تو یہ کچھ مسکنسیپشنز ہیں, ان مسکنسیپشنز کو جو ہے وہ دور کرنا چاہیے. کھانا کھا سکتے ہیں کرسچن کے ساتھ, جیو کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں. میں جب جاب کر رہا تھا میں اپنے کرسچن کولیگز کے ساتھ کھانا کھاتا تھا, اور میرے پاکستانی کولیگز بہت جو ہے وہ اعتراض کرتے تھے اس بات پہ. تو میں کہتا تھا نہیں بھائی اس میں کوئی حرج نہیں ہے, یہ لوگ حلال کھا رہے ہیں, ان کے ساتھ حلال کھانے میں برگر کھا رہے ہیں, آپ ان کے ساتھ برگر کھاتے ہیں, کیا اس میں حرج ہے. تو کچھ مسکنسیپشنز ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ مینٹیلٹی کہ نان مسلم جو ہے ہمارا دشمن ہے, وہ ہمارے اگینسٹ ہے, اور اس کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ رویہ الولا والبرا ہم ہر نان مسلم پہ لگا رہے ہوتے ہیں. الولا والبرا دوستی اور دشمنی اللہ کے لیے. دیکھیں اس طرح تو نان مسلم اسلام کی طرف کبھی نہیں آئے گا نا. تو یہ کہ قرآن میں آتا ہے نا کہ ولی نہ بناؤ یہود و نصارہ کو. ولی کا مطلب ہوتا ہے بہت کلوز کمپینین اور سیکرٹ کیپر. سیکرٹ کیپر کلوز کمپینین اس لیے نہیں بنانا چاہیے کیونکہ الٹیمیٹلی وہ اپنے مذہب کے ساتھ سنسیئر, لیکن دوست بنانے میں تو کوئی ممانعت نہیں. حضرت علی صلی اللہ عنہ جو ہے ان کے بارے میں آتا ہے کہ کرسچنز جو ہے وہ, اب یہ روایت مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا کہاں پر ہے, لیکن میں نے ایسا کچھ پڑھا ہوا ہے کہ کرسچنز گفٹس بھیجتے تھے حضرت علی کو کرسمس پہ, حضرت علی لے لیتے تھے. اب اس کے بعد نیت یہ ہوتی تھی کہ ان کا دل نرم ہو. ہاں اس موقع پہ کچھ ایسا نہیں کھانا چاہیے جس پہ اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا ہو, لیکن یہ کہ اگر کرسچن کو آپ کو گفٹ دے رہا ہے اس کو ریسیو کر لیں, لیکن یہ کہ ساتھ میں کوشش کریں کہ اسے دعویٰ کیا جائے. تو خیر یہ ہمیں بہت امپورٹنٹ جو ہے ہمارے لیے ہے کہ ہم نان مسلم جو ہے ان میں جو اچھے ہیں انہیں پریز بالکل کر سکتے ہیں, انہیں سراہنا چاہیے اور ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. یہ حلف الفضول سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج بھی ایسی کوئی نان مسلم پیکٹ کرتے تو میں ان کا ساتھ دیتا. یعنی اگر آپ ویسٹرن کنٹری میں رہ رہے ہیں اور وہاں پہ کوئی ریلی نکلی ہے ناانصافی کے خلاف, تو آپ اس میں شریک ہو سکتے ہیں. یہ فقہی پوائنٹ ہے, ٹھیک ہے نا. کسی کے رائٹس کے لیے کچھ لوگ نکلیں, آپ جا سکتے ہیں.
کوئی مسئلہ نہیں ہے جانے میں، کیونکہ مسلمان جو ہے وہ ہر جگہ جہاں بھی حق کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ سر فہرست جو ہے وہ مسلمان ہوتا ہے، ایکٹیو ہوتا ہے۔ اینی وے، تو مطعم بن عدی کی تعریف بہت آتی ہے۔ بہرحال پھر یہ پیکٹ جو ہے یہ ختم ہوا بوائے کا، بڑے درد مندانہ 2-3 سال گزارے، لیکن یہ کہ اللہ نے صبر کا پھل دیا۔ اور کس طرح سے اینڈ ہوا؟ ایک تو شخص تھا حاکم بن حزم، یہ حضرت خدیجہ کے نیفیو تھے اور لیٹر بیکیم اے فیمس صحابی۔ حاکم بن حزم، مطعم بن عدی اور ہشام ابن عمر۔ یہ کون تھا ہشام ابن عمر؟ یہ گرینڈ سن آف عبد المطلب ہیں اور جن کی والدہ عاتکہ ہیں، اور عاتکہ جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں۔ تو یعنی ثابت ہوا کہ ہشام ابن عمر جو ہے یہ رسول اللہ کے کزن تھے۔ تو ہشام ابن عمر، حاکم ابن حزم اور مطعم بن عدی، یہ 3 لوگ بہت غصے میں کھڑے ہوئے ابو جہل کے سامنے اور کہا کہ انف از انف۔ ابو جہل نے کہا کہ تم سب نے مجھ سے ایگری کیا تھا اس پیکٹ کے بارے میں، تو انہوں نے کہا ہم نے کوئی ایگری نہیں کیا تھا۔ باری باری تینوں نے یہ کہا۔ ان کو دیکھ کے اور لوگ بھی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا ہم نے بھی کوئی تم سے ایگری نہیں کیا تھا، یہ پیکٹ تم نے مسلط کیا ہم پہ، ہم نہیں اس پیکٹ کو مانتے، کیونکہ عربیوں کی تاریخ میں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ اپنے ہی لوگوں کے ساتھ اتنا برا سلوک کریں، یعنی اس لیول کا بوائیکاٹ کر دیں۔ تو ابو جہل نے کہا کہ یہ تم سب کی مکس ایک پلاٹنگ ہے، تم سب کا ایک یہ جو ہے فراڈ ہے۔ تو انہوں نے اس کو کسی کھاتے نہیں لیا اس بات کو، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے اس پیکٹ کو ختم کرو۔ اس کے بعد ایک اور اللہ کی طرف سے معجزہ ہوا، ایک ایسا واقعہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے تھرو بتایا گیا کہ وہ جو پیکٹ تھا اس کو ٹرمائٹس کھا گئے۔ ٹرمائٹ میرے خیال یہ کہتے ہیں دیمک کھا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو کہا کہ مجھے میرے رب نے یہ بتایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علاوہ باقی سب کچھ جو ہے وہ دیمک کھا گیا۔ تو ابو طالب نے کہا آر یو شور، تمہارے رب نے تمہیں بتایا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا بالکل آئی ایم شور۔ انہوں نے کہا اچھا اس کی بیس پہ میں کیس لڑا ہوں وہاں پہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 100% آپ جائیں۔ ابو طالب آئے، انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم وہ پیکٹ لاؤ، اس پیکٹ کو ہم دیکھتے ہیں۔ اگر وہ پیکٹ ٹھیک ہوا، انہوں نے کہا کہ مجھے میرے بھتیجے نے بتایا کہ اسے دیمک نے کھا لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علاوہ، اگر تو میرا بھتیجا سچا ہوا تو ہم اس پیکٹ کو اینڈ کر دیں گے، لیکن اگر کوئی ایسی بات نہ ہوئی تو میں تمہیں محمد تمہارے حوالے کر دوں گا، یعنی اتنے کانفیڈنس سے انہوں نے کہا۔ تو وہ لوگ خوش ہوئے، انہوں نے کہا کہ دیر از نو وے کہ اسے کوئی چیز کھا جائے، کیونکہ وہ تو اندر ہم نے اتنا پروٹیکٹ کر کے رکھی ہوئی ہے۔ تو جب وہ اندر گئے تو دیکھا واجرہ یہی تھا کہ اسے ٹرمائٹس کھا گئے تھے، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہاں پہ پھر جو ہے وہ صحابہ بڑا خوش ہوئے اور اللہ اکبر کے نعرے بھی لگے۔ حضرت عمر بن الخطاب بھی موجود تھے، تو حضرت عمر بن الخطاب واز دا فرسٹ مین جنہوں نے جا کے خوشخبری سنائی، میرے خیال حضرت عباس کو سنائی تھی، اور کہا کہ واپس آ جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچ ہوئی ہے اور قریش نے اس پیکٹ کو ابالش کر دیا۔ تو فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ اللہ کا رول ہے کہ کوئی بھی مشکل جو ہے وہ مستقل نہیں رہتی، اللہ کہیں نہ کہیں سے ریلیف، آسانی ضرور دیتا ہے، پرووائڈڈ اللہ پہ توکل کیا جائے، پرووائڈڈ اللہ کی ذات پہ جو ہے وہ ٹرسٹ کیا جائے۔ لیکن اس کے بعد پھر ایام الحزن انتہائی پینفل، طائف کا واقعہ، حضرت خدیجہ کی ڈیتھ اور ابو طالب کی ڈیتھ، بہت پینفل واقعات ہیں، اتنے پینفل ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیڈنٹ اسمائل فار منتھس۔ اسپیشلی حضرت خدیجہ کی ڈیتھ کے بعد صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے سب سے مسکراتا چہرہ تھا اللہ کے نبی کا، لیکن یہ کہ ہی ڈیڈنٹ اسمائل فار منتھس۔ انسان تھے، غم کی کیفیت میں تھے، لیکن صبر کی جو پیک دکھائی ہمارے نبی نے، یعنی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا نا، انبیاء کے منہ سے کوئی شکایت نکل جاتی۔ تو بڑے لیسنز ہیں ہمارے لیے اس میں کہ اس موقع پہ صبر کر جانا۔ دیکھیں صبر ہوتا ہے اس موقع پہ جس ٹائم پہ حادثہ آئے، ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ ایک عورت قبر پہ بہت رو رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، کہا اے عورت صبر کر۔ اس نے کہا تمہیں کیا پتہ، جس غم سے میں گزر رہی ہوں تم نہیں اندازہ لگا سکتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے، چلے گئے۔ پھر کوئی آیا، اس نے کہا کہ عورت یہ اللہ کے رسول تھے، بڑا اس نے معذرت کی، آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، کہا مجھے معاف کر دیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ صبر حادثے کے شروع میں ہوتا ہے۔ تو یہ بات ہمیں سیکھنی چاہیے، اللہ نہ کرے کوئی ہمارے ساتھ حادثہ ہو جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے، اور اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ دعا حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کی دعا ہے، ام سلمہ کی، اور یہ کافی ہو جاتا ہے۔ جو بندہ کسی حادثے پہ دعا کرے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔
تو اسی طرح طائف کے بارے میں آتا ہے نا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جنگ احد کے بعد پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ کہ آج کا دن آپ کے لیے سب سے زیادہ غمگین دن ہے، کیونکہ ہمارے نبی کو چوٹ بھی لگی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ حضرت حمزہ کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں عائشہ، میرے لیے سب سے بھاری جو واقعہ تھا وہ طائف کا تھا، کیونکہ اس میں بہت اللہ کے نبی کا دل دکھا تھا، اور جس طرح وہ بیٹھ گئے ایک درخت کے نیچے زور و قطار رونے لگے، پھر وہ دعا پڑھنے والی ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے وہ انشاءاللہ جب طائف کا واقعہ آئے گا وہ پوری دعا میں آپ کو ریوزٹ کراؤں گا، لیکن اس دعا کا جو کنکلوژن ہے میں کہتا ہوں کہ جو بندہ وہ دعا کر لے اپنے کسی حادثے میں تو اللہ تعالیٰ اسے کافی ہو جائے گا۔ اس کا کنکلوژن کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا روئے، شکایت کی اللہ سے، مطلب جو ایک ہوتی ہے جیسے باپ بیٹے سے شکایت بیٹا باپ سے شکایت کرتا ہے، اس طرح دل کھول کے شکایت کی، لیکن اینڈ میں کہا کہ او اللہ ایز لانگ ایز یو آر پلیز ود می دین نتھنگ ایلس میٹرز، اللہ اکبر، کہ اللہ جب تک تو راضی ہے تو میرے لیے کچھ اور میٹر نہیں کرتا۔ تو یہ الفاظ ظاہر ہے اللہ کو پھر بہت پسند ہے، ایسے الفاظ کہ جب بندہ اللہ کی رضا پہ راضی بھی ہو جائے اور پھر اللہ سے مدد بھی طلب کرے، اللہ کے سامنے سب کچھ کھول دے، لیکن یہ کہ شکایت کوئی نہ کرے اور کہے کہ اللہ مجھے تیری رضا چاہیے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں جو ہے وہ یہ 3 واقعات، حضرت خدیجہ کی ڈیتھ، ابو طالب اور طائف کا واقعہ جو ہے پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔